پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہماری پارٹی کے اندر سب پڑھا لکھا طبقہ ہے، سب باشعور طبقہ ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپوزیشن کی لیڈ کر سکے، جو اپوزیشن لیڈر بن سکے؟ کیا آپ کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے؟ جو آپ کہتے تھے کہ ہم جو ہے، ہماری جو عوام ہے ان کے اندر شعور آ گیا، وہ بڑی پڑھی لکھی عوام ہے، کیا آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن سکے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے، لیکن آپ سے جب بھی میں نے سوال کیا آپ نے یقیناً گالیاں دی ہیں۔ میں آپ پر یقین کر سکتا ہوں کہ اس میں بھی آپ گالیاں ہی لکھیں گے۔ اگر تو آپ کے اندر کوئی پڑھا لکھا شخص ہوگا، باشعور شخص ہوگا، تو مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا، کامنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائے گا کہ اس وجہ سے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے۔ تو میرا تو سوال یہ ہے نا، میرا سوال دیکھیں جائز ہے نا، اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپوزیشن کی لیڈ نہیں کر سکتا، تو میرے حساب سے تو آپ کی پارٹی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں نا، تو میرے خیال سے ان کے ووٹ تو ضائع ہو رہے ہیں، وہ ووٹ کسی کام نہیں آنے والے آپ کے۔ تو اگر تو جو آپ نے بیانیہ بنایا تھا کہ آپ کے پارٹی کے اندر سارے باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ بیانیہ آپ کا خود مسترد ہو گیا۔ آپ نے خود اپنی پارٹی کو اب زمین پر جا پٹکا۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو صرف کہتا تھا کہ عمران نیازی جس سازش کے تحت آیا ہے، وہ ایک ایسی سازش ہے جس کے تحت ہماری آرمی کو بند گلی میں بند کرنا ہے اور ہماری ڈیفنس کو کمزور کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس کے انٹرویو میں سنا بھی ہوگا کہ ہم انڈیا کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں، ہمیں پھر ایٹم بم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری اور سازشیں ہیں، یہاں سے برطانیہ جا کر جو اسرائیلیوں کے ساتھ جو مدد کرنا، اس کے علاوہ جو کل کا جو میں نے انٹرویو آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ کیا کیا باتیں کی تھی اس نے، اسرائیلیوں نے کیا کہا کہ ہم نے کس پر انویسٹمنٹ کی ہے، تو یہ ساری باتیں ملا جلا کر جس سازش کے تحت آیا تھا وہ تو اس کے جو عزائم تھے وہ تو خاک میں مل گئے۔ اب آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا جو اپوزیشن لیڈر بن سکے۔